اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کو ایمان لانے کے بعد تکالیف مصائب کو برداشت کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سابقہ امتوں کی تکالیف سے اس لیے آگاہ فرمایا تاکہ ان کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ جنت میں جانا آسان نہیں، بلکہ اس کے لیے تکالیف اور آزمائشوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ دوسرے پارے کا آغاز سورۃ بقرہ سے ہوتا ہے۔ دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں پر جب اللہ نے نماز کو فرض کیا تو ابتدائی طور پر مسلمان بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ قبلے کو تبدیل کر کے بیت الحرام کو قبلہ بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تمنا کے اظہار کے لیے کئی مرتبہ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دلی تمنا کو پورا فرما کر بیت الحرام کو قبلہ بنا دیا۔ اس پر بعض کم عقل لوگوں نے تنقید بھی کی کہ جس طرح قبلہ تبدیل ہوا مذہب بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قبلے کی تبدیلی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لینا چاہتا ہے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پیروکار ہے اور کون ہے جو اپنے قدموں پر پھر جانے والا ہو، وگرنہ جہتیں تو ساری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں اور وہ جس کو چاہتا ہے صراط المستقیم پر چلاتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اہل کتاب کے پختہ علم والے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک گروہ جانتے پوچھتے ہوئے حق چھپاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے بندوں کو اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرنا شروع کر دے تو ہماری کوئی مصیبت اور کوئی دکھ باقی نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو مخاطب ہو کر کہا، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان مشکل میں ہو اس کو مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے نماز اور صبر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید، نصرت اور محبت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، بس جو کوئی بھی حج اور عمرہ کرے اس کو صفا اور مروہ کا طواف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی آیت کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات، یوم حساب، تمام انبیاء اور ملائکہ پر پختہ ایمان ہو اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہو، نماز کو قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا ہو، وعدے کو پورا کرنے والا ہو اور تنگی اور کشادگی میں صبر کرنے والا ہو، اور جس میں یہ تمام اوصاف ہوں گے وہی حقیقی متقی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قانون، قصاص اور دیت کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ تاہم اگر کوئی اپنے بھائی کو دیت دے کر معاف کر دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، لیکن زندگی برحال قصاص لینے میں ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسافروں اور مریضوں کو اس بات کی مہلت دی ہے کہ اگر وہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکیں تو وہ بعد میں کسی اور وقت اپنے روزے کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی غرض و غایت بتلائی کہ اس کے ذریعے اوقات اور حج کے ایام کا تعین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کیلنڈر کو دیکھنے کے لیے صرف آنکھوں کی ضرورت ہے۔ انسان کے پاس اگر بینائی ہو تو انسان صرف چاند کو دیکھ کر ہی وقت کا تعین کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے آداب کا ذکر کیا کہ حج میں بے حیائی، لڑائی اور جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی کہا کہ حاجی کو زیادہ راہ کی ضرورت ہے اور سب سے بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ بعض لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بہترین دے، جبکہ بعض لوگ جو ان کے مقابلے میں بہتر دعا مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بہترین دے اور آخرت میں بھی بہترین دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کو ایمان لانے کے بعد تکالیف، مصائب اور زلزلوں کو برداشت کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سابقہ امتوں کی تکلیف سے اس لیے آگاہ فرمایا تاکہ ان کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ جنت میں جانا آسان نہیں، بلکہ اس کے لیے تکالیف اور آزمائشوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بڑا گہرا اثر لیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ بے مثال قربانیاں دیں۔ حضرت بلال علیہ السلام کو صحرا کی تپتی ہوئی سرزمین پر لٹایا گیا، تپتی ریت میں ان کی کمر کو جھلسا دیا گیا، ان کے سینے پر سنگ گراں رکھا گیا، آپ کے سینے میں سانس تنگ ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ احد احد کا نعرہ لگاتے رہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، ابو جہل نے ان کے جسم کے نازک حصوں پر نیزوں کی آنی کو مارا، اور ستم بلائے ستم کہ آپ کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، اور ایک اونٹ کو ایک طرف ہانکا گیا اور دوسرے اونٹ کو دوسری سمت ہانکا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود چرچرایا اور دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت کو نوش فرما لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے پر آمادہ اور تیار رہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے دین سے پھر جانے کے وبال کا بھی ذکر کیا کہ جو شخص اپنے دین سے منحرف ہو جائے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے بارے میں بتلایا کہ گویا ان میں بعض فائدے والی باتیں بھی ہیں، لیکن ان کے نقصانات ان کے فوائد سے زیادہ ہیں، اس لیے بنو نوع انسان کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ناپاکی کے ایام میں عورتوں سے اجتناب کا حکم دیا اور طلاق کے مسائل کو بھی بیان فرمایا کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس 2 دفعہ ہوتا ہے۔ اگر وہ مختلف اوقات میں 2 دفعہ طلاق دے دے تو وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ تیسری دفعہ طلاق دے دے تو پھر رجوع کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس کے بعد اللہ نے رضاعت کی مدت کا ذکر کیا کہ عورت اپنے بچوں کو 2 برس تک دودھ پلا سکتی ہے۔ اس کی بعد اللہ نے بیوہ کی عدت کا ذکر کیا کہ بیوہ عورت کو چاہیے کہ 4 مہینے اور 10 دن تک عدت پوری کرے۔ اس کے بعد اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو اس کو اس کی مکمل اجازت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا ذکر کیا کہ تمام نمازوں خصوصاً درمیانی یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے پارے میں بیان کردہ مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق پر عمل پیرا ہونے کی بھی صلاحیت عطا فرمائے۔